نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین محترم، آج کی میری مختصر گفتگو علماء، ائمہ، خطباء، دینی مدارس کے طلباء، اسکول اور کالجز کے اسٹوڈنٹ، جو لوگ بولنا سیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے ما فی الضمیر کا اظہار چاہتے ہیں، ان کے لیے میں نے گفتگو کرنی ہے۔ ہمارے جامعہ مرکز تربیت المبلغین امداد العلوم خانپور ضلع رحمت خان، یہ ہمارا دینی ادارہ ہے۔ اس ادارے میں تقریباً 12 سال سے ہم ایک تربیتی کورس پڑھاتے ہیں جس کا نام تربیت المبلغین ہے، یعنی اس میں مبلغین کو تبلیغ کرنے کی تربیت دی جاتی ہے کہ لوگوں کو دعوت کیسے دینی ہے، تبلیغ کیسے کرنی ہے۔ اس سلسلے میں ہم اپنی ایک ترتیب بناتے ہیں اور اس میں الحمدللہ جو لوگ آتے ہیں، ہمارے پاس جو لوگ پڑھ چکے ہیں اس وقت تک تقریباً 1,500 کے قریب وہ علماء اکرام ہیں جو مختلف مقامات پر پورے ملک میں اندرون اور بیرون ملک واعظ و نصیحت بھی کر رہے ہیں، امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، معلم بھی ہیں اور اچھے اچھے مبلغ بھی ہیں، بلکہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کئی لکھاری اور قلم کار بھی ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو گویا ہمیں ذریعہ بنایا ان کے لیے اس کی دعوت و تبلیغ کا۔ تبلیغ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک شعبہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی دعوت و تبلیغ کو کھول کر بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت و تبلیغ کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت و تبلیغ کا ذکر ہے، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت و تبلیغ کا ذکر ہے، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت و تبلیغ کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت، ان کی تبلیغ اور ان کا قوموں کو واعظ و نصیحت حالات اور ماحول کے مطابق کرنا، یہ سب قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں سکھاتے۔ نبوی اسلوب کیا ہے کہ امت کو دین کی دعوت کیسے دینی چاہیے، اپنے ہوں تو کیسی دینی چاہیے، غیر ہوں تو ان کو دعوت کیسے دینی چاہیے، اور اپنے اعزاء اقربا ہوں تو ان کے ساتھ کس طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمارا یہ تربیتی کورس ہوتا ہے۔ اس میں ہم چند چیزیں یاد کرواتے ہیں اور بچوں کو تیار کراتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ درس قرآن کا طریقہ، کہ قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے، مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، ہدایت کی کتاب ہے، قرآن ہی کو سمجھ لیا جائے تو دنیا و ما فیہا، دونوں کائنات اور ساری کائنات میں کامیابی اور کامرانی کے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید کے درس کا طریقہ کار سکھایا جاتا ہے جو ہمارے اسلاف سے ہمیں سبق ملا ہے۔ قرآن مجید کی آیت، اس کا معنی، اس کا شان نزول اور اس سے مستنبط مسائل، یہ ساری تفصیل طلباء کو سکھائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے درس حدیث کا طریقہ ہم سب کو سکھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث پر آپ نے گفتگو کرنی ہے تو راوی کا نام، اس کے مختصر سے حالات، پھر اس حدیث کا عنوان اور اس کے بعد اس سے جو مستنبط مسائل ہیں وہ سامنے بیان کیے جائیں اور یہ مختصر سا درس دیا جائے، اس کے اوقات بھی بتائے جاتے ہیں۔ تیسری چیز، فقہی مسائل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا تجارت، بیع، شراء، معاملات، معاشرت، معیشت، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے سیکھنے کی ہیں۔ ہر آدمی قرآن و حدیث پر اتنی دسترس نہیں رکھتا، لیکن مسئلے کو سمجھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ کن کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے، نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنے سنتیں ہیں، کتنے مستحبات ہیں، کتنے نواقض ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو وہ چیزیں کیسے لوگوں کو سمجھانی چاہیے
اور روزانہ کس ترتیب سے انہیں کہنا چاہیے اس کا طریقہ کار سکھایا جاتا ہے۔ پھر اکثر علماء اور ائمہ اور خطبہ وہ ہوتے ہیں جو جمعۃ المبارک کا خطبہ دیتے ہیں، تو پورے سال بھر کے تقریباً 52 جمعے، ہر جمعے کی مناسبت سے اس کا موضوع کہ اس جمعے کی سیاق و سباق میں کسی بھی حوالے سے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو رجب کے مہینے کے بہت سارے اسلامی تاریخی واقعات میں سے ایک امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات کا مہینہ ہے، دوسرا رجب المرجب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا مہینہ ہے، تیسرا رجب المرجب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی ولادت بسعادت کا مہینہ ہے، رجب المرجب اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا مہینہ ہے، رجب المرجب دینی مدارس میں اختتامی تقریبات کا مہینہ ہے، سال کا آخر ہوتا ہے، اس میں بخاری شریف کے ختم، بعض مقامات پر قرآن مجید کی تعلیم کے ختم، تو علم حدیث کی اہمیت، علم تفسیر کی اہمیت، اس موضوع سے گفتگو اور یہ عنوانات، یہ چیزیں ہر مہینے کی مناسبت سے سکھائی جاتی ہیں، اور پورے سال کے مہینے کے عنوانات باقاعدہ لکھوائے جاتے ہیں، اور اس کے جو ہے ماخذ بتائے جاتے ہیں کہ اس کے لیے قرآنی آیت آپ کو کون سی پڑھنی ہے، احادیث آپ نے کہاں سے لینی ہے، اور اس کے اوپر پھر صحابہ اہل بیت کی زندگی کے واقعات میں سے کون کون سے واقعات لینے ہیں، ان کو کیسے بیان کرنا ہے، یہ ایک ترتیب ہوتی ہے جو ہم اپنے طلباء کو باقاعدہ اس کی ترتیب سکھاتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں ہم اس میں پڑھاتے ہیں، باقاعدہ سکھاتے ہیں۔ اب اس سکھانے کے ساتھ ان کو عملی زندگی دیتے ہیں، مثال کے طور پر کتابیں ہم مہیا کرتے ہیں اور اس کے مواد باقاعدہ بتاتے ہیں، اور درس قرآن کا ایک اسلوب سکھاتے ہیں، پھر اس کے لیے آیت کا انتخاب کرتے ہیں، پھر تفسیر کی کتاب دیتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک اس کو آپ دیکھ لیں، رٹ لیں، اور وہ بچوں کے گروپ بنائے جاتے ہیں، 5 7 10 بچوں کا ایک گروپ ہوگا، ایک موضوع ایک گروپ کو دیا جائے گا، وہ سارے یاد کریں گے، ہم نے کس سے سننا ہے، وہ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب ہم نے کرنا ہے۔ تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5 طلباء درس قرآن دیتے ہیں، ظہر کو 5 طلباء درس حدیث دیتے ہیں، عصر کو 5 عالم یا طالب العلم جو ہمارے اس کورس میں شامل ہوتے ہیں وہ درس حدیث یا فقہ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے مغرب کے بعد روزانہ ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ دین پور شریف کی ترتیب پہ مجلس ذکر بھی ہوتی ہے، طلباء کو دینی وظائف سکھائے جاتے ہیں، مختلف عنوانات پر ان کی اجازت دی جاتی ہے اور وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ اس طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد کم از کم 15 سے 20 طلباء 10 منٹ کے مختلف عنوانات جو ہم دیتے ہیں اور اس کی تیاری کے لیے انہیں کہتے ہیں، وہ تیار کر کے سکھاتے ہیں، رٹے رٹائے الفاظ نہیں، رٹی رٹائے تقریریں نہیں، رٹا رٹائے اشعار نہیں، بلکہ ہم نے نئے موضوع دینے ہیں، وہ اس پر تیاری کرتے ہیں اور وہ اس کو باقاعدہ سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور ہمیں سناتے ہیں، اور یہ اساتذہ کی نگرانی میں سب کچھ ہوتا ہے تاکہ استاد ان کی غلطیوں کو نوٹ کرے۔ جو دن کو سبق پڑھایا جاتا ہے وہ صبح سے لے کر یوں سمجھ لیجئے کہ فجر کی نماز سے پہلے اٹھتے ہیں، نماز کی تیاری کرتے ہیں، نماز کے بعد دروس ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ اپنی تیاری کرتے ہیں۔ ان تمام علماء کو جن کی تعداد 200 کے لگ بھگ یا اس سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے، 250 300 تک بھی چلے جاتے ہیں، سب کو ناشتہ کرایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کلاس لگ جاتی ہے جو 11:30 سے 12 بجے تک وہ اسباق ہوتے ہیں، جو میں خود کم از کم 2.5-3 گھنٹے اس موضوع کو تفصیل سے یہ ساری چیزیں انہیں پڑھاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ان کو وہ مضامین تقسیم کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ اپنے مضامین کی تیاریاں کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ظہر سے عصر کے درمیان ان میں وہ مضمون تقسیم ہوتے ہیں، ہر ایک کو حدیث کا، تفسیر کا درس، فقہ کے مسائل، اسی طریقے سے بیانات، یہ ان کے حوالے کتابیں کر دی جاتی ہیں۔ اس پر ہم نے مستقل اپنی 20 آدمیوں کی ایک ٹیم رکھی ہوتی ہے، جس ٹیم کا یہ کام ہے کہ وہ یہ اتنی بڑی محنت کرتے ہیں، ان میں کتابیں تقسیم کرتے ہیں، ان کو عنوانات سمجھاتے ہیں، پھر ان کی گفتگو کو باقاعدہ نوٹ کیا جاتا ہے، ان کی جو غلطیاں ہوتی ہیں اردو کی ہوں، عربی کی ہوں، یا گفتگو میں جو بے ترتیبی ہو، ادائیگی تلفظ میں کسی قسم کی کوئی کمزوری اور کوتاہی ہو، اس کی تصحیح کی جاتی ہے تاکہ یہ اچھا داعی اور مبلغ بن کر
قوم کے سامنے آئے، صرف اشعار نہیں سکھائے جاتے، صرف جذبات نہیں بتائے جاتے، بازو چڑھانا نہیں سکھایا جاتا، بلکہ ہم انہیں گفتگو کا خوبصورت سلیقہ اور طریقہ جو کم از کم میری اپنی 44-45 سالہ زندگی کا ایک تجربہ بھی اس میں شامل ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو دعوت و تبلیغ کے اسلوب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اور قرآنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت جو قرآن پاک میں موجود ہے، یہ ان کو سکھائی جاتی ہے۔ ایک تو ہم یہ چیز بڑی اہم ہے، اور اس کو ہر ایک طالب العلم کو، ہر عالم دین کو، ہر امام کو، ہر خطیب کو، ہر داعی کو، ہر مبلغ کو سیکھنا ضروری ہے، اور موقع اور مناسبت سے کو بھی سمجھایا جاتا ہے۔ مثلا نکاح کی تقریب ہے، آپ نے کیا کہنا ہے، جنازہ ہے وہاں پر آپ نے کیا کہنا ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی حوالے سے کسی تجارتی دکان کا کسی چیز کا افتتاح ہے، وہاں آپ کو دعا کے لیے بلا گئے، اس موضوع پر آپ نے وہاں پر کیا گفتگو کرنی ہے۔ تو ایسے سینکڑوں مضامین ہم ان کو گویا مواد دیتے ہیں اور ان کو لکھواتے ہیں اور ان کو ذہن نشین کراتے ہیں، اور اس کے لیے قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور صحابہ اور اہل بیت کی زندگی کے واقعات یہ سکھاتے ہیں۔ دوسرا اس کے اندر جو ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم ان علماء اور طلباء پر جو محنت کرتے ہیں اور ان کو سکھاتے ہیں، وہ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ہم ایک تو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر عہد حاضر تک ہر دور کے مبلغین، واعظین، مقررین، داعیان دین کی ایک تاریخ بیان کرتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں کون کون صحابہ کہاں کہاں کس طرح سے واعظ کیا کرتے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیان مبارک کا کیا طریقہ ہوتا تھا، حضور کے زمانے میں صحابہ، خلفاء کے دور میں کون کون کیسے واعظ کرتے تھے، ان کے مواعظ کیا تھے، اور وہ کس طریقے سے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، تابعین میں، تبع تابعین میں، ائمہ مجتہدین میں، محدثین میں، فقہاء میں، بر صغیر کے اندر ہمارے جیت مشائخ علماء جن کی دعوت سے پوری دنیا میں ایک دینی تحریک چلی اور لوگوں کو دین کا پتہ چلا، اور تمام فرق باطلہ کی تردید کی گئی اور ان کا مقابلہ کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں ان علماء کو ہم سکھاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ چند بنیادی چیزوں میں عقیدہ توحید قرآن و سنت کی روشنی میں، عقیدہ رسالت قرآن و سنت کی روشنی میں، عقیدہ قیامت قرآن و سنت کی روشنی میں، ایمان مفصل میں تفصیلی چیزیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ 7 عقائد پر تفصیلی گفتگو ہوتی ہے۔ پھر اس میں صحابہ، اہل بیت، ان کی عظمت، ان کا تقدس، ان کی فضیلت، خلافت راشدہ اور ائمہ اطہار، خاندان نبوت، ازواج رسول، ان کا تعارف ان کو سکھایا جاتا ہے، اپنے اکابر کے حالات ان کو سمجھائے جاتے ہیں۔ یہ ایک ہماری ترتیب ہے۔ اور اس سال یعنی جو اب نیا ہمارا سال آ رہا ہے، دینی مدارس کے وفاق المدارس کے امتحانات تقریباً 4 مارچ جمعرات کو ختم ہوں گے۔ 5 مارچ کا جو جمعۃ المبارک آئے گا، بلکہ نہیں 3 مارچ کو ختم ہوں گے، 4 مارچ کو جمعہ ہوگا، 5 مارچ ہفتے کے دن ہمارے جو ہے مدرسے میں داخلہ ہوگا، 1 دن کا داخلہ ہوتا ہے۔ 6 کی صبح سے انشاءاللہ سبق شروع ہوگا، اور اس سبق کی افتتاح اور اس کی بنیاد اور اس کی دعا ہمارے مرشد حضرت اقدس میاں مسعود احمد صاحب دین پوری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لاتے ہیں، وہ دعا کراتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے پھر وہ اسباق کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور طلباء کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جو علماء طلباء ہمارے پاس پڑھنے آتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، ان سے کوئی کام نہ لیں، حتیٰ کہ ان کے دسترخوان بچھانے کے لیے، ان کو کھانا کھلانے کے لیے، ان کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ہم نے 20-25 آدمیوں کا عملہ رکھا ہوتا ہے جو ایک ایک عمل پورا کر کے دیتے ہیں۔ ان کے ذمے صرف یہ ہے کہ یہ دن اپنے قیمتی بنائیں، یہ بولنا سیکھیں، یہ گفتگو سیکھیں، یہ مسائل پوچھیں، یہ احکامات لوگوں کو سمجھانے کا طریقہ سلیقہ سیکھیں۔ الحمدللہ بہت سارے ایسے لوگ
جو यूं कहिए कि ज़ाहिरन बेज़बान थे, अल्लाह ने उन्हें क़ुव्वत गोयाई से सरफराज फरमाया। बहुत सारे लोग पढ़ कर गए हैं, सीख कर। मैंने आपको बताया 1500 से ज़्यादा तलबा हमारे पास इस मौजू को सीख चुके और पढ़ चुके हैं। और उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तबलीग उसूल पढ़ाया जाए, उनके असलूब पढ़ाए जाएं, उनकी दावत के तरीके पढ़ाए जाएं कि उन्होंने कैसे दावत दी है। आजकल के हालात से हटकर मौजूदा दौर में जो हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा तकरीरों में, खिताबतों में वक्ती बाजी, तंज, मजाक, तनकीद, माशरे के में लोगों पर इस तर्ज से गुफ्तगू करना कि किसी की दिल आज़ारी हो, इन तमाम चीज़ों से पाक करके हम अपनी गुफ्तगू लोगों को तक पहुँचाते हैं और उनको दीन सिखाते और समझाते हैं। इसमें गुजारिश ये है कि जो उलमा तलबा तशरीफ़ लाएँ, एक तो हमारे साथ बाकायदा राब्ता करें, पेश की अपना दाखिला करवा लें कि हम महदूद दाखिला रखते हैं, ज़्यादा नहीं होता। दूसरा ये है कि शराइत में पहली शर्त तो हमारी ये है कि कम अज़ कम वो राबिया तक, यानी दर्जा राबिया जो हमारे मदारिस के निसाब में है इतना, और अगर सालसा या सानिया का फाजिल है और सालसा पढ़ा हुआ है और उसकी अरबी की इस्तेदाद अच्छी है, उसका बाकायदा इम्तिहान लेते हैं और वो बात लिख सकता है, समझ सकता है गुफ्तगू, और उसके अंदर ख़ास तौर पर जो इस्तिलाहात हैं उनको याद कर सकता है, तो वो हमारे लिए वो बच्चा भी कारआमद होता है। ऐसे ही जिन बच्चों ने दरासात दीनिया का 2 साला कोर्स किया हुआ हो, और जो स्कूलों और कॉलेजों के बच्चे हैं वो कम अज़ कम मैट्रिक पास ज़रूर होने चाहिए। मैट्रिक से कम दर्जे वाले बच्चे को नहीं लेते कि उसमें इतनी इस्तेदाद नहीं होती, इससे ऊपर FA BA हो वो आ जाएं। स्कूलों के टीचर भी हमारे पास कई पढ़ के गए हैं, सीख कर गए हैं। इस तरीके से कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के तलबा भी इस कोर्स में शरीक होते हैं। तो ये कोर्स हमारा 5 मार्च को इंशाअल्लाह इसका दाखिला होगा, 6 को इसका सबक शुरू होगा और ये 12 दिन का ये कोर्स होगा। हम ये जाकर यूं समझिए 17-18 तारीख को इसकी इख्तितामी दुआ कराएंगे और फिर उसमें इम्तिहान भी होता है और उसकी बाकायदा असनाद भी दी जाती हैं और वो तलबा के साथ एक राब्ता भी होता है। और कोशिश ये होती है कि उस मौके पर हम इन बच्चों को कोई दीनी किताबें भी बतौर इनाम के दें, ताकि ये अपने अपने इलाकों में दर्स कुरान कैसे दें, दर्स हदीस कैसे दें, काम कैसे करें, उसका थोड़ा सा वो सबक इनके पास हो। फिर इनको तफसीर की किताबें लिखाई जाती हैं, अहादीस की किताबें लिखाई जाती हैं, मसाइल समझाने की किताबें लिखाई जाती हैं। इस तरीके से वाज़ तबलीग की तकरीरें के हवाले से मुख्तलिफ मशाइख और उलमा के मवाइज़ इनको समझाए और सिखाए जाते हैं। तो ये बड़ा अहम दीनी काम है। इसमें एक तो तमाम तलबा स्कूलों के हों, कॉलेजों के हों, यूनिवर्सिटियों के हों, दीनी मदारिस के हों, आइम्मा इकराम हों, खुतबाए उज़्ज़ाम हों, या दीन की दावत का जज्बा रखने वाला कोई भी फ़र्द हो, वो इस कोर्स में शरीक हो सकता है और हमारे साथ गोया वो इसको पढ़ सकता है और इसको समझ सकता है, उसका फ़ायदा होगा। दूसरी गुजारिश ये है कि जिन दोस्तों तक हमारी ये खैर की आवाज़ पहुंच रही है, इसे दूसरों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मौके से फ़ायदा हासिल कर सकें। इसलिए इसको आप शेयर करेंगे, इसको आप सब्सक्राइब करेंगे, इसको दूसरों तक पहुंचाएंगे, यह आपकी एक दावत होगी। गोया जहां तक आवाज़ पहुंचेगी और जो आएगा उसमें वो आपका सदका जारिया बनेगा। हम इस पर बाकायदा एक मेहनत करते हैं। इन लोगों के खाने का इंतज़ाम, सुबह का नाश्ता, दोपहर की रोटी और शाम की रोटी, ये मदरसे की तरफ से होती है। जो बाहर से मुस्तकिल आएंगे और 24 घंटे का दाखिला होता है, यूं नहीं कि 2 घंटे आओ और फिर वापस चले जाओ। जो रहेगा वो पूरा दिन हमारे पास ही रहेगा। इस दौरान उनको अपने बिस्तर साथ लाने पड़ेंगे। दाखिला फार्म होता है, उसको पुर करना पड़ता है। उसकी हम इंतहाई महदूद और मुख्तसर सी फ़ीस रखते हैं ताकि उनको उसकी अहमियत हो, और वो फ़ीस भी उन पर ख़र्च हो जाती है। यानी यूँ समझिए उनको हम कलम भी देते हैं, कापियाँ भी देते हैं, किताबें भी देते हैं और वो सब कुछ होता है। और फ़ीस को इतनी ज़्यादा नहीं, 200 रुपये फ़ी तालिबुल इल्म होगी। तो उससे ये होगा कि भाई वो, ताकि उनको पता चले, सिर्फ ये नहीं है कि कोई एक दिन आए और सुबह को आए शाम को चला जाए, तो इस तरीके से फ़ायदा नहीं होता। मुस्तकिल बुनियाद पर जो तलबा आएंगे
انشاءاللہ ان کو دینی دنیاوی فائدہ ہوگا، اخروی فائدہ ہوگا۔ بولنا اللہ زبان عطا کریں گے، اور یہ تکلم اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہر نبی دین کا داعی ہے، ہر نبی مبلغ ہے، ہر نبی معلم ہے، ہر نبی نے دین کی ہدایت کی ہے، اور دین کے تمام شعبوں میں تبلیغ کی اہمیت زیادہ ہے۔ مجاہد نہیں بنتا جب تک اس کے تبلیغ نہ کی جائے اور اس کو جہاد کے لیے تیار نہ کیا۔ عالم نہیں بنتا جب تک علم کی فضیلت پر بیان کر کے اس کے لیے اس کو تیار نہ کیا جائے۔ حافظ نہیں بنتا جب تک اس کی فضیلت بیان کر کے اس کو اس کے لیے تیار نہ کیا جائے۔ تبلیغ میں کوئی نہیں جاتا جب تک دعوت و تبلیغ کی اہمیت بیان کر کے کسی کو تیار نہ کیا جائے۔ تو دین کے ہر شعبے کے لیے بولنا اور دین کی دعوت دینا بہت ضروری ہے۔ تو یہ میں نے اس حوالے سے کچھ گفتگو کی، اور اپنے اس پروگرام کا گویا خاکہ آپ کے سامنے میں نے رکھا کہ ہم اس کے اندر کیا کرتے ہیں۔ اساتذہ کی نگرانی میں یہ سب پروگرام ہوتے ہیں، اور الحمدللہ اس میں موقع مناسبت سے مسترد لوگوں کے اشعار بھی لکھوائے جاتے ہیں، اس طریقے سے احادیث کا بھی انتخاب کرایا جاتا ہے، قرآنی آیات بھی سمجھائی جاتی ہیں، مضامین ہر مہینے کے لحاظ سے وہ بھی لکھوا دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سب دوستوں کو اس میں شریک ہو کر ہمارا حصہ بننے کی اور ہمارے ساتھ دینی تعاون کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ سب دوستوں سے یہ بھی کہوں گا کہ جو لوگ ہمارے اس کورس میں ہمارے ساتھ آپ ان علماء کی خدمت میں تعاون کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ ان سب کو اپنی رحمت کے شایان نشان بہتر جزا عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔